دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تب بھی میں اپنے پروردگار کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ ان کوششوں میں 2 سال نکل گئے۔ پہلا سال نکل گیا کہ یہ رسول خدا سے مصالحت کرنا چاہ رہے تھے۔ 1 سال حضرت ابو طالب نے نکال دیا کہ یہ وفد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر پھر ایک دن ابو جہل نے سب کو ہمت دلائی اور کہا کہ چلو تو صحیح، ابو طالب سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت تو ہم کچھ نہ کہہ سکے، آؤ چل کے دیکھیں کہ ابو طالب کا کیا ارادہ اور خیال ہے۔ آج تو ہم صاف صاف جواب لے کے آئیں گے۔ چنانچہ یہ سارے کا سارا گروہ پھر گیا حضرت ابو طالب کے پاس۔ ابو جہل ان کی قیادت کر رہا ہے۔ پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا کہ اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہم کو بہت پریشان کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ہم آئے اور خاموش چلے گئے کہ شاید تمہارے بھتیجے پہ کوئی اثر ہو جائے، مگر لگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ آج ہم خاموش واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو طالب نے پھر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ لوگ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ مسئلہ تو بہت آسانی سے ختم ہو سکتا ہے، میں ہر چیز کو ختم کرنے کو تیار ہوں، میرا بس صرف ایک مطالبہ ہے، اگر میرا مطالبہ مان لو تو اس کے بعد پھر میں تم سے کچھ اور نہیں کہوں گا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بات تو بہت ہی آسان ہو گئی، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ مال بھی لے گا، سرداری بھی لے گا، اچھے خاندان میں شادی کا مطالبہ بھی کرے گا، یہ تو ایک مطالبے پہ آ گیا ہے، چلو جتنا بھی ہم کو پیسہ دینا پڑے دینے کو تیار ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں ہاں تیار ہیں۔ ابو جہل، تم ہماری طرف سے ہمارے نمائندہ ہو۔ ابو جہل آگے بڑھا، جو بھی تم کہو گے ہمیں قبول ہے۔ پیغمبر اسلام نے دوبارہ کہلوایا کہ وعدہ کرو کہ صرف ایک میرا مطالبہ ہے، اس کو مان لو گے؟ اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، اس کے بعد تمہارا میرا اختلاف ختم۔ ابو جہل نے کہا کہ ہاں وعدہ ہے میرا، جو بھی تم کہو گے میں مان لوں گا، اگر صرف ایک مطالبہ ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے کہ کیا مطالبہ ہے؟ جواب دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو اور جھگڑا ختم۔ بس اتنا سننا تھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا، کہا کہ چلو اب تو اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے، جس کلام کو آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا ہے، آج اپنے گھر میں بلا کے ابو طالب نے ہماری شان میں گستاخی کروائی ہے۔ یہ کہہ کے ابو جہل بڑے غصے میں اپنے پورے وفد کو لے کر چلا گیا کہ اب مجھے دوبارہ ابو طالب کے پاس نہیں آنا ہے۔ مگر دوسرے سرداروں نے کہا کہ اس طرح تو معاملہ بگڑ جائے گا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ محمد ہماری بات نہیں مانے گا۔